کسی کو لکھ رہے ہیں شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر و معین ہو. دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر و معین ہو، ہر اس کام کے مقابلے میں اس کے بچانے میں خواب کے لیے نازیبا ہو. سب سے پہلی یہ معین اللہ آپ ناصر اور معین ہو. سب سے پہلی ضرورت ان لوگوں کے لیے جو مکلف ہے صحیح عقائد ہے. علماء اہل سنت کے آراء کے مطابق نجات اخروی انہی علماء کے راہ راست دکھانے والے عقائد کے اتباع سے وابستہ ہے. جو علماء بتلاتے ہیں عقائد، ان عقائد اپنے طور سے کچھ عقائد گڑھ نہ لیجیے، مگر جو علماء نے لکھا ہے عقائد اسی کے متبع رہیے گا تو اللہ تک پہنچیے گا. علماء اہل سنت کے آراء کے مطابق نجات اخروی انہی علماء کے راہ راست دکھانے والے عقائد کے اتباع سے وابستہ ہے. فرقہ ناجیہ یا اور ان کے متبعین ہی ہیں. فرقہ ناجیہ یہ اور ان کے متبعین یعنی جو اوپر جن کا ذکر ہوا. فرقہ ناجیہ اور ان کے متبعین ہی ہیں. یہی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب سرور کے طریقے پر ہیں. جو صحابہ ان کے حضور کے طریقے پر ہیں یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں صحابہ. صلوات اللہ و تسلیما علیہ وآلہ اجمعین. کتاب و سنت سے حاصل کردہ وہی علوم معتبر ہیں جو ان علماء اہل سنت نے اخذ کیا ہے. یعنی جو چاہے عقائد کی کتاب لکھتے، لیکن غلطی ہوتی زبانیں ہوتی ہیں. تاکید کیا ہے کتاب و سنت سے حاصل کردہ وہی علوم معتبر ہیں جن علماء سنت کے اخذ کیے اور سمجھے ہوئے ہیں. اس سے ہٹو گے گمراہی میں پڑ جاؤ گے. بہت سے لوگ ایسے ہمارا بہت سے صلوات اللہ و تسلیما. کتاب و سنت سے حاصل کردہ وہی علوم معتبرہ ہے جو اہل سنت سے اخذ کیے گئے ہیں اور سمجھے گئے ہیں. اسے کہ ہر گمراہ بدعتی اپنے عقائد فاسدہ کو اپنی گمان میں کتاب و سنت سے ہی سے اخذ کرتا ہے. نام تو وہ بھی لیتے ہیں کتاب و سنت کا، حقیقی معنی کتاب و سنت کی اتباع کو ہے یا نہیں ہے یہ تو اشکال ہوگا. اس کے ہر گمراہ بدعتی اپنے عقائد کو اپنے گمان میں کتاب و سنت سے ہی سے اخذ کرتا ہے. لہذا ہر وہ معنی جو ایجاد بندہ کے طور پر ہو ایجاد بندہ کے طور پر کتاب و سنت سے نکالے گئے ہوں بغیر تائید علماء اہل سنت معتبر نہیں ہے. آپ نے کچھ سمجھ لیا اور لکھ دیا نہیں. جو پہلے علماء جو لکھ گئے ہیں اس کو سامنے رکھیے. جتنی جماعتیں پیدا ہوئی ہیں اتنا سمجھ ہی لوگوں سے پیدا ہوئی ہیں. کتاب و سنت سے حاصل کردہ وہی علوم معتبر ہیں
جو ان علماء اہل سنت نے عکس کیے اور سمجھے ہیں، اس لیے کہ ہر گمراہ بدعتی اپنے عقائد فاسدہ کو اپنے گمان میں کتاب و سنت سے ہی عکس کرتا ہے۔ حضرت بہت سناتے تھے، اس کو نہیں پتہ نہیں کتاب کو بہت ہم لوگ نے بہت بڑا راستہ چھوڑ گئے۔ فرماتے تھے یہ بھی میں چھوڑ جا رہا ہوں تم لوگ کی آسانی کے لیے، کہ کتاب دے کر کے سنانا یہ بھی بات ہے، یہ بات کی خراب نہیں ہے۔ فرماتے تھے، خود فرمایا تمہارے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے سننا سنانا بتایا، کیونکہ دیکھ کر کے بھی سنا دینا یہ بھی کام ہے، اس سے بھی نفع ہوگا۔ کہ ہر گمراہ اپنے عقائد فاسدہ کو اپنے گمان میں کتاب و سنت سے ہی اخذ کرتا ہے، لہذا ہر وہ معنی جو ایجاد بندہ کے طور پر کتاب و سنت سے نکالے گئے ہیں بغیر تائید علماء اہل سنت معتبر نہیں ہوں گے۔ بہت اچھی کتاب ہے، حضرت بھی سناتے تھے، لیکن اس میں اردو نہیں تھی، فارسی تھی، لیکن بہت وقت سے سناتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ تشریف لائے تھے تبھی سنائے تھے، یہ کتاب تو سناتے ہی تھی۔ ضروری نہیں کہ مسئلہ اردو میں ہے یا فارسی میں ہے تو سب عالم جانتے ہی ہیں، اس کو پڑھے بھی نہیں ہوں گے، جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ ایسے جو حضرت سناتے تھے سب اس کو تائید کرتے تھے اور اس کو نئی بات سمجھتے تھے۔ لہذا ہر وہ معنی جو ایجاد بندہ کے طور پر کتاب و سنت سے نکالے گئے ہیں بغیر تائید علماء اہل سنت کے معتبر نہیں ہوں گے۔ عقائد حقہ کی تصحیح کے لیے امام پشتی کا رسالہ بہت مناسب ہے اور قریب بفہم بھی ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کے مجلس مبارک میں وہ رسالہ سنایا جائے۔ تو سنانے کا بھی ذکر آ گیا، مجلس مبارک میں وہ رسالہ موجود رہے، لیکن چونکہ رسالے مذکورہ اس پر مشتمل ہے، طویل ہے، لہذا کوئی اور رسالہ ہو جو خالص مسائل پر مشتمل ہو تو اور زیادہ اچھا ہے، دلائل وغیرہ نہ ہو۔ کریم دبان بتلا بھی دیا کہ نہیں کہ یہی کتاب ہو، اس جیسے کوئی اور کتاب ساتھ لکھ دے تو وہی سنا دو۔ اس اثنا میں فقیر کے دل میں یہ بات آئی کہ فقیر ایک رسالہ لکھے جو عقائد اہل سنت والجماعت پر مشتمل ہو اور آسان ہو۔ اگر ایسا رسالہ لکھا گیا تو بھیجا جائے گا۔ ہمیں کسی مرید کو لکھ رہے ہیں، اگر ایسا رسالہ لکھا گیا تو بھیجا جائے گا۔ عقائد کی تصحیح کے بعد حلال و حرام، فرض و واجب، سنت و مندوب، مکروہ کا علم بھی ضروری ہے۔ یہ اچھی کتاب ہے، حضرت بھی اس کو سناتے چلے گئے، بہت سناتے تھے، لیکن ہر ایک پاس یہ اردو ترجمہ نہیں تھا، فارسی تھا، فارسی میں سناتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں علامہ آیا تو ان کو بھی سنایا ہوگا یہ۔ مکروہ کا علم بھی ضروری ہے، جس کا ضامن علم فقہ ہے۔ فقہ کی کتابیں پڑھنا، مسائل کے واقف ہونا ضروری ہے۔ ایک واقعہ سناتے تھے حضرت، ایک صاحب عالم تھے،
وہ گئے جنگل میں، تو وہاں ایک دکھائی پڑا بزرگ، تو گئے پاس، آدمی تو نیک معلوم ہوتا ہے لیکن کچھ گڑبڑ ہے، کچھ حالت اس کے اندر. تو اس نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا لگائے ہوئے ہیں؟ کہا یہاں میں رہتا ہوں، طرح طرح کی خوشبوئیں آتی ہیں، تو میں نے پخانہ روئی میں لگا دیا ہے تاکہ خوشبو اس کی خوشبو نہ جانے پائے. اور کان میں ایسی کوئی چیز ڈھونڈ لیا تھا کیونکہ چڑیاں چہچہاتی ہیں تو اچھا لگتا ہے، تو اپنے نفس کے اصلاح کے لیے میں نے ان میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ سننے نہ پائیں. حضرت بہت سناتے تھے واقعی، ماشاء اللہ ماتھانی بھی سناتے رہے کہ جہالت ایسی بری چیز ہے جس کو طریق کے خراب بھی کرتے ہیں اور بلا تکلف کرتے ہیں. جہالت، وہ خوشبو سے حضور نے خود خوشبو لگائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہے کہ حضور کو خوشبو بہت پسند تھی، ٹھیک نہیں؟ اچھا کھانا کھاتے تھے، پھل کھاتے تھے، کوئی اس میں اشکال نہیں. لیکن جاہل مجاہدہ بھی کرتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے. جہل اتنی بری چیز. جو اپنی نماز کو بھی پخانے کے ساتھ پڑھے گا، نماز ہوگی اس کی؟ اس قسم کی اسی چیزیں اب بھی ہیں موجود مولانا، بس سمجھیے کہ ختم ہو گئی. وہ تو سنے بھی نہیں ہوں گے، سمجھے بھی نہیں ہوں گے. یہ حضرت اس کتاب بہت سناتے تھے مجھ سے. آپ لوگوں سے میں کہتا ہے اس کو سمجھیے جیسے حیات المسلمین ہے، حیات المسلمین کو زیادہ میں سناتے نہیں پایا اس کو پایا میں نے، لیکن حیات المسلمین کی بھی بہت قدر کرتے تھے. سنانے لگا ہاں حضرت تھانوی کی کتاب ہے، کام کی چیزیں سب آ گئی ہیں اس کے اندر. تو ہم لوگ کو حیات المسلمین بھی سنانا چاہیے، تب تو کچھ سلسلہ چلے گا بھائی، حضرت تھانوی کا نام بھی آئے گا. ارے اس کے لیے ہم لوگ نہیں کہتے تھے کہ بہرحال اپنی تعلیمات بزرگوں کی طرف منسوب ہوں تو صحت کا زیادہ گمان ہے، ورنہ اپنے طور پر جو چاہے سنائے، ہمارے کیا سنا دے گا. اس کی بڑی مثالیں ہیں مجھ صاحب، لیکن اس کو کون بیان کرے سوائے. ہاں ٹھیک ہے. عقائد کی تصحیح کے بعد حلال و حرام، فرض اور واجب، سنت و مندوب، مکروہ کا علم بھی ضروری ہے. کیا سنت ہے کہ واجب ہے؟ بڑی جامع کتاب ہے مجھے، پورا علم آ جائے اس کو غور سے پڑھا جائے. یہ سنانے کے لیے تصحیح کرنے کے لیے حضرت تھانوی کے بحثی زیور پڑھنا ضروری تھا. کسی نے جا کے حضرت تھانوی کے رہنے لگے تو پوچھا بلا کر کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضرت میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں. کہا وظیفہ کس نے بتلایا؟ کہا کسی کتاب سے دیکھ کے ہم نے شروع کر دیا. کہا اس لیے آئے ہو یہاں؟ جب میرے پاس آیا تو میری اطلاع سے بغیر اطلاع کے کیسے میں شروع کیا؟ یہ ہم نے حضرت سے سنا کئی مرضی واقعہ. بہت تعجب ہوا حضرت کو کہ جو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس وہ ایسے بیوقوف، بھائی وہ کتاب تو وہاں بھی تھی تو وہی شروع کر دیتے، یہاں آنے کے بعد اب شروع کر رہے ہو حضرت کے سامنے. اب اسی پوچھ لیے ہوتے کہ یہ حضرت کی طرح. ایک سے ایک ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر زمانے میں. اور کیا کیا بات ہے، حضرت تو بہت نقل کرتا حضرت، چونکہ وہاں 20 سال رہے تو ویسے بہت سی ایسی باتیں میں بیان کرتے رہتے تھے لوگ. دعا کریے مجھ روشنی باقی رہے. عقائد کی تصحیح کے بعد حلال و حرام، فرض و واجب، سنت و مندوب،
مکروہ کا علم بھی ضروری ہے، جس کا ضامن علم فقہ ہے۔ معلوم ہے کہ علم فقہ بھی پڑھنا ضروری ہے نا؟ ضروری تھی، ویسی زیور پہلے تھی، عام تھی، پھر مولانا عیسائی صاحب نے غالباً کون کتاب لکھی، بعد میں لکھی کتابیں جو تمام مردوں کے پڑھنا لازم تھا، وہ ہے کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اس علم کے مطابق عمل بھی ضروری ہے۔ کسی طالب علم سے آپ فرمائیں کہ وہ فقہ کی کتابوں میں سے کوئی ایسی کتاب جو فارسی زبان میں ہو آپ کی مجلس میں پڑھ دیا جائے، مثلا مجموعہ خانے عمدۃ الاسلام، اگر نعوذ باللہ مسائل عقائد ضروریہ میں سے کسی مسئلے میں بھی خلل آیا تو نجات اخروی سے محرومی ہو جائے گی، تو وہ علم ضروری ہے۔ عقائد کی کتاب، وہ بھی اہل حق کی جمع کی ہوئی عقائد کتاب ہے نا، سب کتاب ہے۔ بس صورت صحت عقائد عمل میں اگر کچھ سستی ہو جائے تو ممکن ہے کہ توبہ بھی توبہ سے بھی درگزر ہو جائے، اور اگر مواخذہ بھی کریں تو کار نجات ہو ہی جائے گی۔ بس سب سے بڑا کام صحیح عقائد ہے، عقائد کی مواخذہ بھی ہو جائے تو آخر کار نجات ہو ہی جائے گی۔ بس سب سے بڑا کام تصحیح عقائد ہے۔ بہت سے حضرت کے زمانے میں آتی تھی، ہم فلاں کتاب پڑھتے ہیں جو بالکل بدعقیدہ کی تھی، پڑھ رہے ہیں 18ویں بھی ہے، پڑھ رہے ہیں وہ کتاب۔ بصورت صحت عقائد عمل میں اگر کچھ سستی ہو جائے تو ممکن ہے کہ بے توبہ بھی درگزر فرما دی جائے، اگر مواخذہ بھی کریں گے تو آخر کار نجات ہو ہی جائے گی۔ بس سب سے بڑا کام صحیح عقائد ہے۔ دیکھیے عقائد کا عورتوں میں عجیب عجیب عقائد ہے، گیا ہوں کبھی دیکھا یہ عقائد اب بھی مولوی کے گھر میں ہیں، بیاہی ہوئی ہیں، ان میں رہتی ہیں، وہ عقائد ویسی عورتوں والے جو پہلے تھے وہی ہم نے دیکھا۔ بس سب سے بڑا کام تصحیح عقائد ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سے منقول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر تمام احوال و مواجید ہم کو دیں اور ہماری حقیقت کو عقائد اہل سنت و جماعت کے ساتھ مزین نہ کریں تو اس کو ہم اپنے لیے خرابی و بربادی کا سبب سمجھیں گے، لیکن اگر تمام خرابیاں ہمارے ساتھ جمع کر دیں اور ہماری حقیقت کا عقائد اہل سنت کے ساتھ نوا دیں تو ہم کو کچھ خوف نہیں، لیکن اگر تمام خرابیاں ہمارے ساتھ جمع کر دیں اور ہماری حقیقت کو عقائد اہل سنت و جماعت سے نوا دیں تو ہم کو کچھ خوف نہیں، عقیدہ صحیح رہے گا، ایک نہ ایک دن نجات ہو جائے گی۔ لیکن اگر تمام خرابیاں ہمارے ساتھ جمع کر دیں اور ہماری حقیقت کو عقائد اہل سنت و جماعت کے سے نوا دیں تو ہم کو کوئی خوف نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو طریقہ مرضیہ پر ثابت قدم رکھے۔ حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو طریقہ مرضیہ پر ثابت قدم رکھیں بحرمت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھا مضمون آ گیا، بس کرتا ہوں۔ یہ کتاب حضرت یہی 3-4 کتاب سنایا کرتے تھے ہمیشہ، یہ بھی اس میں سے تھی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح دین پر رکھے،
چاہے وہ عربی پڑھ کے ہو، چاہے وہ ہندی پڑھ کے ہو، چاہے وہ اردو پڑھ کے، رہنا چاہیے عقائد پر، عربی ہی میں ہے۔ اور آپ نے دوسرے عقائد جو عربی میں لکھے ہوئے ہیں، وحدت الوجود وغیرہ کے عربی میں تو ہے، اس پر عمل کریں تو نجات ہوگی۔ بنا پر کسی زبان میں ہو اپنے عقائد کو درست رکھیں۔ بہت سے ایسے لوگ اسی میں ہے، آگے ہوگا کہیں، بہت سے ناک میں روئی میں اس سے پاخانہ رکھے۔ کسی نے آگے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا ہمارے ناک کو بہت اچھی اچھی خوشبو آتی ہے، وہ جنگل ہے، باغ ہے، اس میں ڈال دیا ہے تاکہ خوشبو نہ جانا جائے، بدبو جائے۔ کان میں بھی ایسے ٹھوسے ہوئے تھے روئی ہوئی۔ کہا یہ حضرت یہ کیا کیے ہوئے ہیں؟ کہا بھائی اصلاح کرنی ہے، ہمیں کان میں روئی ڈال دیا ہے، یہ ہے تاکہ چڑیاں جو چہچہاتی ہیں وہ خوشبو نہ، وہ آواز نہ ہمارے طریقے خلاف۔ یہ جاہل لوگ ہیں، انہوں نے بدنام کیا تھا، تصوف کو، بزرگی کو بدنام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فہم سلیم عطا فرمائے اور طریق کی صحیح بصیرت عطا فرمائے تاکہ اللہ تک ہم پہنچیں۔ بہت سے لوگ ہیں حضرت کے زمانے میں ایسے بات تو پوچھا اتفاق میں نہیں آتا، بہت سے لوگ اسی لکھ کے دیتے تھے آرام سلام، خفا ہوتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، بعد میں نکال دیتے تھے، لیکن طریق کو ایسا گڑبڑ کر دیا دین میں اور غیر دین میں تمیز مشکل ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عافیت دے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور تمام بری باتیں جو بدعات کے قبیل سے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نجات کلی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔